السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو بیٹا جی، آج ہم نے جو ہے سورۃ الاحزاب الدرس السادس الف، آج ہم نے جو ہے اس کی مشق کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے باری آتی ہے الکلمات والترکیب کی، یعنی کہ الفاظ معنی کی۔ تو اس کے اندر پہلا جو الفاظ ہے وہ ہے اناہو، یعنی کہ اس کھانے کے تیار ہونے کا وقت، یعنی کہ کھانے کے پکنے کا وقت۔ دعی تمہیں بلایا جائے، دعی دعوت سے ہے، تمہیں بلایا جائے۔ طعام ہوتا ہے کھانا، تم نے کھانا کھا لیا۔ انتشروا، منتشر ہونے سے ہے تم منتشر ہو جاؤ۔ مستأنسین، جی لگاتے ہوئے، یؤذی، وہ ایذا دیتا ہے۔ یستحیی، وہ شرماتا ہے۔ احتملوا، انہوں نے بوجھ اٹھایا یا پھر اپنے سر لیا۔ تو جی بیٹا جی، اس کے بعد اب باری آتی ہے تمارین کی۔ تمارین یعنی کہ آپ کے الفاظ معنی ہیں اس مشق میں سے۔ تو پہلا سوال ہے، ان آیات میں اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا کیا ادب سکھایا گیا ہے؟ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جانے کے لیے جو ہے صحابہ کرام کو کن باتوں کی جو تلقین فرمائی گئی تھی۔ تو ان کے اندر سب سے پہلے باری آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے صحابہ کرام سے کہا کہ ان کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ کن کے گھروں میں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات جو تھے ان میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ان کے گھروں میں بن بلائے مہمان بن کر نہ آ جائیں، یعنی کہ جب جی چاہا چلے گئے، ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اور جب وہ دعوت دیں صرف تب جایا کریں، یعنی کہ جب آپ کو کھانے کی دعوت یا ویسے آپ کو بلایا جائے آپ تبھی جائیں، اور جس وقت وہ بلائے اس سے پہلے نہ جایا کریں تاکہ کھانا پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد امہات المومنین سے کوئی بھی سامان مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرے۔ تو یہ جو پوائنٹس میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں بیٹا جی، یہ پوائنٹس جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے جانے کے آداب سکھلائے گئے۔ در حقیقت اس وقت یہ خصوصی جو حکم ہے یہ تمام چیزوں کا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے کے لیے، لیکن عمومی طور پہ یہ ہم سب کے لیے احکامات ہیں اس کے اندر کہ ہم نے کس طرح سے کسی کے گھر میں جانا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی بلائے موسٹلی آپ یہ کوشش کریں کہ جب کبھی کوئی آپ کو بلائے تبھی آپ جائیں، جب دعوت دیں تب جائیں، اور جب آپ کو یقین ہو جائے کہ جی کھانا پک گیا ہے تبھی جائیں، کھانا پکنے سے پہلے مت جائیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اذیت بعضوں کا جو ہے وہ انسان محسوس کرتا ہے۔ الغرض یہ جو پوائنٹس ہیں یہ ہمارے لیے آداب معاشرت بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری اخلاقی تربیت بھی کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہوں تو آپ نے اجازت طلب کرنی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اب کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے، اب اپنا گھر کون سا ہے؟ کسی بھی مرد کا گھر وہ ہے اس کا اپنا گھر جس میں صرف اور صرف اس کی بیوی رہائش پذیر ہو، نہ اس کے اندر ماں ہو، نہ ہی اس کی بہن ہو، اور نہ ہی کوئی اور دیگر رشتہ دار ہو۔ ہاں، اس گھر میں وہ بغیر اجازت کے جا سکتا ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر میں بھی جس میں اس کی بیوی ہو اس گھر میں بھی جانے سے پہلے جو ہے وہ اجازت لینے کا حکم دیا ہے۔ اگر وہ نہیں لیتا تو اس کے اوپر اس سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو گھر ہیں جس میں ماں بہن یا اور رشتہ دار رہتے ہیں وہاں پر اجازت طلب کرنا از حد ضروری ہے۔ جی اس کے بعد بیٹا جی دوسرا سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دعوت پر آنے والوں کو کن آداب کی تعلیم دی گئی؟ تو یہ جو سوال ہے پہلے سوال سے جو مماثلت ہے اس کی بہت زیادہ۔ تو قرآن پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دعوت پر آنے والوں کو درج ذیل آداب سکھائے گئے ہیں۔ سورت جو ہے وہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنوں پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے دعوت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ بس جب تمہیں دعوت دی جائے تب جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے چل دو، اور باتوں میں جی نہ لگاؤ۔ یہ بات پیغمبر کو رنج پہنچاتی ہے اور وہ تم سے شرم محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سچی بات کے کہنے سے شرم محسوس نہیں کرتا۔ یعنی کہ یہاں پر ایک چیز اور بیان کر دی گئی کہ جب کھانا کھا چکو تو وہیں پہ بیٹھ نہیں جانا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانے کے بعد فارغ ہو کے آپ نے واپس پلٹ جانا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے
آپ کو پتہ ہے جب آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سارا دن آپ اسی دعوت کے انتظام میں گزار دیتے ہیں، اور جب کوئی آپ کے گھر مہمان آئے اور جب وہ کھانا کھا لیں تو آپ نے خود بھی کھانا نہیں کھایا ہوتا، کیونکہ ضیافت کا یہ ادب ہے کہ پہلے مہمان کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد میزبان۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارا میزبان ہے وہ بھی بھوکا ہوگا اور ظاہری سی بات ہے دن بھر کا تھکا بھی ہوگا، تو اس لیے ادب کا یہ ایک پہلو ہے کہ آپ کھانا کھائیں اور ان سے اچھے طریقے سے جو ہے رخصت طلب کر کے واپس پلٹ آئیں، کیونکہ اس سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزت پہنچی۔ اب ہوا کیا تھا کہ جب یہ معاملہ پیش ہوا تو اس وقت یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اور پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ہے وہ ولیمے کی دعوت دی، اور صحابہ کرام نے ولیمے کی دعوت کھائی اور اس کے بعد وہیں پہ بیٹھ گئے، اور وہیں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زوجہ محترمہ نو بیہتی بھی وہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے دیکھا کہ جس صحابہ کرام وہیں پہ بیٹھے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہوئی، لیکن وہ شرم کھاتے ہوئے انہوں نے جو ہے اپنے صحابہ سے کچھ نہیں کہا اور واپس پلٹ گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی تم سے کیا کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اللہ تعالیٰ الفاظ یہاں پہ استعمال کیے ہیں، اللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے۔ اس لیے یہ ادب ہمیں آج بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کسی کے بھی گھر میں جاتے ہوئے۔ تو جی اس کے بعد سوال الثالث ہے، تیسرا سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کیا اہمیت ہے اور اس کے متعلق کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ دیکھیں اس چیز کا اندازہ اسی چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے جو فرشتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو دیکھیں اس چیز سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ درود پاک جو ہے وہ پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، کہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، پہلے ہمیں حکم نہیں دیا بلکہ ہمیں آگاہ کیا ہے۔ کیا آگاہ کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے جو مقرب جو نوری مخلوق ہے، جو فرشتے ہیں، وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے درود شریف بھیجتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو تمہیں بھی چاہیے تم بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے درود شریف پڑھو۔ تو اب دیکھیں درود کون سا پڑھنا ہے؟ درود وہی پڑھنا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ثابت شدہ ہے، جو مسنون درود ہے، جو کہ درود ابراہیمی ہے، یا جو درود جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور درود پڑھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سلام کیا ہے؟ جو سلام ہے وہ درود سے الگ نہیں ہے، کوئی الگ سے اسپیسیفک جو ہے وہ ٹرم نہیں ہے، بلکہ یہ درود و سلام ایک ہی چیز ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ کیوں اب میں نے یہ آپ سے کیوں کہا کہ آپ نے وہی پڑھنا ہے؟ کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ بس جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس عمل کے اوپر میری سند نہ ہو یا اس کے مطابق میرا عمل نہ ہو تو پس وہ عمل مردود ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم عمل کریں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ قبول و منظور ہو، تو ہمیں جو ہے سنت کے مطابق جو ہے عمل لازمی کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ درود شریف کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر ہے حدیث مبارکہ میں، جو مجھ پر ایک مرتبہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار رحمت کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ اس کا مٹا دیتے ہیں اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ تو درود شریف کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح سے ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مکالمہ ہو رہا تھا، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اچھا تم دعا کر رہے تو مجھے بتاؤ تم دعا کے اندر کتنا حصہ درود پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ حصہ درود پڑھتا ہوں اور باقی دعا کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر تم اسے بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی نے کہا اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کرتا ہوں کہ میں نصف حصہ دعا کا درود پڑھ لیتا ہوں اور باقی حصہ جو ہے دعا کر لیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اس سے بڑھا
बढ़ा लोगे तुम्हें और बेहतर है। तो उन सहाबी रसूल ने कहा अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि 1/3 हिस्सा जो है वो मैं दुरूद पढ़ लेता हूँ और बाकी जो है वो मैं दुआ कर लेता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इससे भी ज़्यादा बढ़ा दोगे तो और बेहतर है। तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह फिर मैं सारा हिस्सा जो है वो क्या कर लेता हूँ कि अपनी दुआ का दुरूद शरीफ ही पढ़ लेता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो अगर तुम अपनी दुआ का पूरा हिस्सा जो है वो दुरूद ही पढ़ लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे बग़ैर मांगे तुम्हारी हाजात को जो है वो पूरा फरमा देंगे। माशाल्लाह देखें किस कदर ये बेहतरीन हमारे लिए नवीद है कि हमारे लबों से वो चीज़ निकले ही ना और अल्लाह ताला उसको जो है वो कबूल कर ले। तो हमें चाहिए कि हम जो है दुरूद शरीफ की कसरत करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।